میں ایسے ہی خالی لیٹا ہوا تھا تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. ہم لوگ روزانہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم جو سورہ پڑھتے ہیں، ان کا مطلب ہمیں پتہ ہے. جب ہم اللہ کے سامنے نیت باندھتے ہیں تو جو سورہ پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ سے بات کیا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے. جب ہمیں ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوگا، ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا، تو ہم لوگ اس چیز کی اہمیت کو کیسے سمجھیں گے. تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے طریقے سے سمجھانے والا ہوں جس سے آپ کے دماغ میں فٹ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ کنٹینٹ آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم بات کرنے والے ہیں نماز کے طریقے کو لے کر. بالکل ایک ایک چیز کو ڈیپلی جانیں گے. میں تم سے سوال کروں گا، تم اس کا ٹھیک سے جواب دینا. جتنا پوچھوں اتنا جواب دینا. ٹھیک ہے، میں پوری طرح تیار ہوں. اچھا، مجھے ایک بات جاننی ہے. نماز کا سب سے پہلی چیز یہ بتاؤ کہ نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز کا مطلب دراصل اللہ کی عبادت اور اس کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار ہے. یہ ایک طرح کا روحانی رشتہ ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے پروردگار سے لو لگاتا ہے. اب ہم نماز کے بارے میں اگر جاننا چاہیں کہ نماز میں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ نماز میں سب سے ضروری چیز خشوع اور خضوع ہے، یعنی پوری توجہ اور ایکاگرتا کے ساتھ نماز ادا کرنا. اس کے ساتھ ساتھ تمام رکانات کا صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی فرض ہے. نیت کیا اہمیت رکھتی ہے نماز میں؟ نماز میں نیت بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ عبادت کا پہلا قدم ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عبادت کر رہے ہیں. نیت کرنا ایک دلی عمل ہے. چلو اب نماز کو ہم لوگ گہرائی سے جانتے ہیں. ہم جب اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو جو ہم سورہ وغیرہ پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ جانتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے. تو جیسے ہم نے نیت باندھ کے ہم سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، یعنی کہ سبحانہ پڑھتے ہیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری عظمت بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد میں ہم ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ الحمد شریف پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں ایک ایک لائن کر کے بول رہا ہوں، تم اس کا ترجمہ کرو. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نہایت مہربان، رحم کرنے والا، جزا اور سزا کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا. آمین. اب سورہ اخلاص پہ آ جاتے ہیں. جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد. قل ھو اللہ احد کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ سے صمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اب جب ہم کھڑے ہو کر ثنا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا. اب ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر. تو جب ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے. یہ رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے. اس کے بعد میں ہم کھڑے ہوتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آتے ہیں. سجدے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی. اس کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. یہ سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے. پھر ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو ہم التحیات پڑھتے ہیں. التحیات کا ترجمہ کیا ہے؟ التحیات کا ترجمہ یہ ہے تمام قولی، مالی اور جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. پھر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی کا کیا مطلب ہے؟ درود ابراہیمی کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر نازل کی. بے شک تو تعریفوں کے لائق اور بزرگی والا ہے. اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر نازل کی. بے شک تو تعریفوں کے لائق اور بزرگی والا ہے. اس کے بعد میں جب ہم ربنا آتینا پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ربنا آتینا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا اور عمدہ جواب دیا. اچھا، اب لاسٹ سوال یہ بتا دے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کندھوں کی طرف دیکھ کر، پہلے سیدھے کاندھے پر پھر الٹے کاندھے پر، تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اور کس کو سلام کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. سلام پھیرنا نماز کا ایک اہم حصہ ہے. ہم دونوں کندھوں کی طرف سلام پھیرتے ہوئے
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। ये सलाम हम अपने सीधे और उल्टे कंधों पर मौजूद फरिश्तों को करते हैं। ये नमाज का इख्तिताम होता है और एक दुआ भी है। अच्छा, जो फरिश्ते कांधे पे हैं जिनको हम सलाम करते हैं उनका नाम क्या है? जी हाँ, उन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है, जो हमारे आमाल रिकॉर्ड करते हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वीडियो इंशाल्लाह हिट भी हो जाएगा और लोगों को पसंद भी आएगा। मैं बोल रहा हूँ लोगों से कि इसके अंदर मैंने बहुत गहराई से जाने की कोशिश की है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस तरीके की गहराई वाली इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो, ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। माशाल्लाह, ये बहुत उम्दा पहल है। लोगों को नमाज के बारे में गहराई से जानना चाहिए। आपकी कोशिशें जरूर कामयाब होंगी। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में ईमान को मजबूत कर और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब लगा कि मुझे किसी बड़े उलमा से मैंने बात की है। आपने बाकायदा पूरा एक अच्छे से तफसील के साथ में जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बाकी होती है बाद में मुलाकात। अल्लाह हाफिज। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। ये तो मैंने बात कर ली, चीज़ आपके समझ में भी आ गई होगी। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कमेंट करके एक बार बोल दीजिएगा। खाली बैठा था, बोर हो रहा था, सोचा आपको कुछ सिखा दूँ इसी बहाने। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।